تاکہ اس کو مناجات کی دولت حاصل رہے، جلد بھاگنے لگتا ہے۔ یہ اس کی شان محبوبیت کی علامت ہوتی ہے، نہ کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دیکھو تمہاری کوئی قدر اللہ کے ہاں نہیں ہے، تم بہت بے قدر بندے ہو، ورنہ اللہ میں جلدی قبول کر لیتے، تمہارا کوئی سنوائی نہیں ہے اللہ نے لیا۔ لیکن یہ تاخیر کا جو ہے یہ عین اس کی محبوبیت کا سبب ہے، اور جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تاخیر جو ہے یہ میری عین عطا ہے، اس لیے کہ تضرع و گریہ وزاری اور دعا کی توفیق کا سلسلہ ایک بہانہ ہے اللہ کی رحمت کا، ورنہ جب آدمی کی حاجت مثلا آج مانگی آپ نے آج ہی پوری ہو گئی تو دوسرے دن کبڈی مار یہ جاؤ جا، پھر وہ کہاں وہ دعا کرتا ہے، کبڈی مار بھاگتا ہے پھر وہ۔ تو خواجہ صاحب کے پہلے شعر میں یہی مضمون ہے، آپ سنائیے تو اب سمجھ میں آ جائے گی بات۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے شیخ کو دوسرے اولیاء وقت سے افضل سمجھنا جائز نہیں، کیونکہ فضیلت کا مدار علم الہی میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا کسی کو خبر نہیں، تو افضل سمجھنا تو جائز نہیں ہے کہ نامعلوم علم میں کیسے کیسے اولیاء اللہ کے علم میں، لیکن نافع اور انفع سمجھنا چاہیے۔ افضل سمجھنا اور ہے، انفع سمجھنا اور ہے، یعنی ان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نافع نہیں ہے روح زمین پر، نافع اور انفع سمجھنا چاہیے، افضل سمجھنا جائز نہیں۔ سارے اولیاء اللہ کو سمجھے بھائی کس کا کیا درجہ ہے، لیکن اپنے شیخ اور مصلح کو انسان کو چاہیے کہ اس کو یہی سوچے کہ ان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نافع اور انفع نہیں ہے۔ اس میں ربنا ظلمنا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس قدر صدمہ ہوا جنت سے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، ہر وقت غم رہتا تھا کہ ہائے مجھ سے کیسی چوک ہو گئی، اور اس قدر روئے کہ ایک مفسر گزرے ہیں جن کی قبر بمبئی میں ہے، علی محائمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، ان کی تفسیر کا نام بھی یہی ہے، تفسیر علی محائمی۔ ان کی قبر پر ہمارے شیخ نے زیارت حاضری دی تھی، ماشاء عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کے ساتھ اختر نے بھی حاضری دی، بڑے مفسر ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تفسیر میں نے دیکھی، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تفسیر میں نے دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے چشمے ہو گئے تھے پانی کے آنسوؤں سے، اور انہی آنسوؤں سے پھر یہ پھول، چنبیلی، بیلا، جتنے خوشبودار پھول ہیں سب آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے تخلیق ہوئے ہیں، ان کا مٹیریل اجزاء تخلیقیہ یہی ہے، اشکہائے ندامت۔ اب خواجہ صاحب کا ایک شعر سنیے پھر معلوم ہوگا کہ اس کا کیا تعلق ہے، یہ مضمون میں نے کیوں اٹھایا۔ اللہ سے، ہر گناہ سے انسان کو اللہ سے دوری ہوتی ہے، ہر گناہ کی خاصیت ہے کہ وہ بندے کو خدا سے دور کرتا ہے، لیکن اشک ندامت، استغفار، توبہ جو ہے اس کی دوری کو حضوری سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اب میں تفسیر سناتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو اتنا غم ہے، ہر وقت میں رو رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے خود کلمات معافی نازل فرمائے، اور جب شاہی مضمون آ جائے معافی نامے کا، خود بادشاہ خط بھیج دے مضمون بنا کر کہ اگر اس طرح سے معافی مانگو گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، پھر اس کی معافی میں شبہ نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ ربنا ظلمنا جو ہے یہ شاہی مضمون معافی نامے کا ہے، اس کے مانگنے کے بعد نہ قبول ہونے کا یا معاف نہ ہونے کا شبہ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سرکاری مضمون آیا ہے کہ جو اس مضمون سے مانگے گا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام دوری کے غم میں مبتلا تھے اور حضوری کی فکر میں تھے، اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات حاصل کر لی، سرکاری مضمون معافی نامے کا۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہاں کلمات کی تفسیر وہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا. علامہ آلوسی نے تفسیر میں یہ قول نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمات کی تفسیر کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اب اس مفسر عظیم نے یہ ایک نقطہ بیان کیا کہ قرآن عرب کے محاورات پر نازل ہوا ہے. قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے. لہذا یہ دیکھنا ہے کہ عرب فتلقا کہاں بولتے تھے, کس موقع پر بولتے تھے. آدم علیہ السلام نے جو اپنے رب سے کلمات حاصل کیے, فتلقا آدم من ربہ کلمات, آدم نے لے لیا, تلقا مانے لے لیا. تو تلقا عرب کے لوگ کہاں بولتے تھے؟ تو فرماتے ہیں عربوں کے محاورے میں تلقا اس وقت بولتے تھے جب کوئی کسی کا دوست بہت دن کے بعد واپس آئے, کسی غیر ملک میں چلا گیا اور بہت دن کے بعد آئے. اذا جاء بعد طول الغیبتی, غیبوبت طویلہ ہو, بہت لمبا غائب ہو گیا ہو, اس کے بعد آ رہا ہو اور تمام اس کے دوست احباب اس کو لینے کے لیے پہنچ جائیں, تو اس وقت میں تلقا بولتے ہیں. بہت غیبوبت طویلہ ہو. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ مقام دوری میں تھے, لہذا اللہ تعالیٰ کو رحم آیا آپ کے رونے پر, کام بنا رونے سے. جب فلک نے مجھ کو محروم گلستہ کر دیا, اشک ہائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا. یہ ہے خواجہ صاحب کا شعر. جب فلک نے مجھ کو محروم گلستہ کر دیا, گلستہ سے مراد جنت ہے, یعنی تقدیر الہی سے جب ہم جنت سے محروم ہو گئے تو اشک ہائے ندامت کے برکت سے اللہ نے جنت کو ہمارے دامن میں رکھ دیا. اللہ کی یاد کیا جنت سے کم ہے؟ یہ جب فلک نے مجھ کو محروم گلستہ کر دیا, اشک ہائے خون ندامت کے آنسوؤں کی برکت سے, ندامت کے آنسوؤں کی برکت سے جنت یہیں آ گئی اس کو. تو ربنا ظلمنا انفسنا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی دوری کو حضوری سے بدل دیتے ہیں. یہ تفسیر روح المانی کی مضمون عرض کر رہا ہوں. خواجہ صاحب کی شعر کی شرح بھی ہوئی کہ جب بھی کبھی خطا ہو جائے توبہ میں دیر نہ کیا جائے, کیونکہ توبہ میں تاخیر, استغفار میں تاخیر انسان کئی وجوہ, اس کے چند وجوہ ہوتے ہیں. نمبر ایک, نفس کی شرارت یہ ہوتی ہے کہ اگر توبہ کر لیں گے تو دوبارہ یہ ہم سے مزہ چھوٹ جائے گا, لہذا بات اکٹھی کریں گے, ابھی 2-4 مزے اور لے لیں. نفس کی شرارت ہے یا نہیں بتائیے اس صاحب. اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے کہ اگر ایک نظر سے خطا ہوئی تو 2-4 نظر اب جو کچھ کرنی کر لو, بعد میں اکٹھی توبہ کریں گے, ورنہ اگر اس وقت توبہ کر لیں گے تو دوسری کس منہ سے کریں گے. ایک شرارت تو یہ ہے. دوسری وجہ تاخیر توبہ کی اور تاخیر استغفار کی یہ ہے بندے کی طرف سے کہ اس کے قلب میں اللہ کا تعلق کمزور ہوتا ہے, لہذا حق تعالیٰ کی ناراضگی پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی دوری پر اسے صبر رہتا ہے. معرومی نے اس کا گلہ کیا ہے کہ اے کی صبرت نے فرزند و زن, اے دنیا والو تمہیں اپنی بیوی بچوں کی جدائی سے صبر نہیں آتا. اگر بیوی بچے دور ہو جائیں تو تم تڑپ جاتے ہو. اے کی صبرت نے فرزند و زن, اور صبر چوں داری ز رب ظلمن, اس احسان کرنے والے رب سے تمہیں صبر آ جاتا ہے. تم دیر کرتے ہو توبہ کرنے میں اور جوڑنے میں, کٹنے میں تو بڑی جلدی پیش کٹ گئے, سنیما دیکھ لیا, VCR دیکھ لیا, بدماشیاں کر لی. اللہ سے کٹتے ہو بہت جلد اور جوڑنے میں تاخیر کرتے ہو, انتظار کرتے ہو, کس بات کا تھا؟ فوراً توبہ کرو بے چین ہو کر. جیسے کہ مچھلی اگر پانی سے نکل آئے شکاری کے کانٹے کے چارے کی لالچ میں اور اسے ذرا سا موقع مل جائے تو فوراً کود کر کے جاتی, آہستہ نہیں چلتی. کیوں صاحب کسی مچھلی کو آپ نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہو یا تڑپ کے جاتی ہے پانی میں اپنے مرکز پر, اپنے محبوب کی ملاقات پر. پانی اس کا محبوب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر آہستہ رفتار سے میرے پاس آؤ گے تب تک تو تم موت لاحق ہو جائے گی تمہیں. ففروا الی اللہ, اللہ کے پاس بھاگ کے آ جاؤ, رفتار تیز کر کے آؤ. ففروا, فرار اختیار کرو.
ففروا الی اللہ کی تفسیر جو کی ہے مفسرین نے کہ ففروا اما سوى اللہ الی اللہ، ما سوى اللہ سے بھاگو، اللہ کے پاس آ کے قرار پکڑ لو. فرار غیر اللہ سے، قرار اللہ سے. اب میں مولانا رومی کے 2 شعر کو پیش کرتا ہوں اس کی شرح میں، کیونکہ درس مثنوی بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ، تفسیر نعمت، حدیث نعمت، مگر درس مثنوی بھی کچھ کم نہیں ہے، عظیم الشان وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گنہگار پشیمانی سے آہ و نالہ کرتا ہے، چوں برارن از پشیمانی ہنی، جب پشیمانی سے آہ و نالہ کرتا ہے، حنین مانے آہ و نالہ کرنا، رونا، حنانا نا، اس نے حنانا رویا تھا نا وہ، تو حنانا اسی لیے ہے رونے والے. تو فرماتے ہیں چوں برارن از پشیمانی ہنی، جب اللہ کے بندے گنہگار پشیمانی اور ندامت سے آہ و نالہ نکالتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، تو عرش لرزت از انین المذنبین، تو گنہگاروں کے نالوں سے رحمت کی وجہ سے عرش ہلنے لگتا ہے، عرش پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. معمولی بات نہیں، معرومی بیان کر رہے ہیں، سن لو اس کو. اور میں نے حکیم الامت کی شرح سامنے رکھ کر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شرح اپنا خودرائی سے نہیں کروں گا، حکیم مثنوی کی شرح سامنے رکھتا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرماتے ہیں کہ اخبالہ کا غلبہ رحمت کا مقام بیان کرنا ہے کہ غلبہ رحمت سے عرش پر لرزہ، عرش الہی کانپنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، ہل جاتا ہے. یہ ہے نالوں سے کیا ہے وہ شعر جو اس میں تھا نا، تو یہ گنہگار کے نالوں کو اللہ نے یہ قبولیت دی کہ عرش لرزت از انین المذنبین، گنہگاروں کے نالوں سے عرش ہل جاتا ہے، لرزہ مانے کانپنے لگتا ہے. اور فرماتے ہیں اگر تمہارے اس سمجھ میں نہیں بات آتی کہ کیسے کانپتا ہے، اب آگے مولانا رومی دوسری مثال سے سمجھا رہے ہیں. چنا لرزت کی مادر بر ولد، ایسا کانپتا ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کے رونے پر کانپ جاتی، یعنی شفقت و غلبے سے. کسی کا بچہ زور سے چلانے لگے، آپ ماں کو طرف دیکھیے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ ایک واقعہ دیکھا کعبۃ اللہ میں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا تھا، تمام دنیا کی ماؤں نے اسے گود میں لے کر بہلایا، سوڈانیوں نے، انڈونیشین نے، نائجیرین نے، اور چینین نے اور روسین، تمام دنیا کا ملک کا مسلمان وہاں ہوتا ہے، سب نے اسے گود میں لیا، مگر بچہ چیختا رہا، چلاتا رہا، وہ اس کا آنسو نہ بند ہوئے نہ اس کا چلانا بند ہوا. اتنے میں شرطی جو سپاہی تھا اس نے زور سے اس بچے کو اوپر اٹھا کر کہا بھائی کس کا بچہ، لاؤڈ اسپیکر سے. تو جو ماں تلاش کرتے، ماں تو خود پریشان تھی، ماں خود بھی اس کو تلاش کر رہی تھی. میری گمگشتگی پر خود میری منزل پریشان ہے. میری گمگشتگی پر خود میری منزل پریشان ہے. دیکھو ماں بھی پریشان، تلاش کر رہی. جیسے ہی اس ماں نے اس کو گود میں لیا، بچہ بالکل خاموش ہو گیا، بچے کو سکون مل گیا. اس سے ایک سبق حاصل ہوا کہ اگر ساری کائنات ہمیں گود میں لے لے، اس سے ایک عظیم الشان سبق ملا. یہ قصہ خالی برائے قصہ نہیں ہے، واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، واقعہ برائے عبرت ہے کہ اس بچے کو جس کی ماں کی گود سے وہ بچہ جدا ہوا، ساری دنیا کی ماؤں نے اسے گود میں لگایا سینے سے، اور وہ بچہ کا چیخنا اور رونا بند نہ ہوا اور اس کو سکون نہ ملا. لیکن جب اس کی اصلی ماں، حقیقی ماں آئی اور اس نے گود میں اسے لے لیا، تو فوراً اس بچے کو سکون مل گیا. دو تین دوست ابھی آئے ہیں، لہذا دوبارہ اس کو بیان کرتا ہوں. آپ لوگ اس طرف مخاطب غور سے سنیے، کان بالکل دل کو، جسم کے ساتھ ساتھ قلب کو بھی رکھو.
ایک آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی، ففروا الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف بھاگو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ہی کی یاد سے تم کو اطمینان نصیب ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے، ورنہ اگر خدا تعالیٰ دل کو سکون نہ عطا کریں تو شامی کباب منہ میں رکھا ہوگا، ایئر کنڈیشن بھی ہوگا اور نوٹ کی گڈیاں اس سے جیب بھرے ہوں گے، لیکن دل ہوگا کہ تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا۔ کتنے واقعات آپ دیکھیں، رات دن اس کے واقعات، اسپتالوں میں جا کے دیکھ لو، مریضوں کی پیسے کی کمی نہیں لیکن پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سے سکون دینے سے بندے کو سکون ملتا ہے۔ اس پر میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، کیونکہ 2-3 دوست ابھی بعد میں آئے، اس لیے دل چاہ کے پھر بیان کر دوں۔ میں نے کعبے میں ایک بچے کو دیکھا جو اپنی ماں سے جدا ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا 3 سال کا، ایسے جو یعنی جس کو کی گود میں ماں اٹھائے رہتی، بس ماں جو تھی وہ بھی پاگل ہو گئی تھی، وہ بچہ چیختا جا رہا تھا، اس کو تمام بہت سی حجم نے ازراہ شفقت اور رحمت، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو نائجیریا والی نے، سوڈانی عورت نے، نائجیریا کی عورت نے، انڈونیشیا کی عورت نے، ہندوستان، پاکستان، ہر عورت نے اسے گود میں لے کر اس کو بہلایا کہ کسی طرح سے یہ چپ ہو جائے، مگر وہ چپ نہ ہوا۔ کافی دیر کے بعد جب سپاہی نے اس کو اوپر اٹھایا اور کعبے میں اعلان کیا تو وہ ماں دوڑ کر کے اس کو گود میں لیا، تو فوراً اس کی سانس ایسی رکی جیسے زبردست نئی کار ہو، بریک بالکل صحیح ہو، نئی کار ہو، بریک صحیح ہو، بڈھی کار نہ ہو بھائی۔ ہاں، اس سے ایک سبق لے لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڈھے ہو گئے لہذا ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اب بڈھے نہیں، بڈھی کار کی بریک بھی بڈھی ہوتی ہے، اسے اور زیادہ احتیاط چاہیے، ورنہ وہ بریک لگانے کے بعد بھی کچھ کھسک جاتی ہے، جب بڈھی کار ہو جاتی ہے فوراً نہیں رکتی۔ لہذا یہ حکیم الامت کی نصیحت کر رہا ہوں کہ جتنے کی ہر زمانے میں اپنی حفاظت کی فکر رکھنی چاہیے اور بڑھاپے میں اور فکر رکھنی چاہیے۔ تو اس بچے کو میں نے دیکھا کہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس وقت میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ اے اختر، ساری دنیا کی ماؤں نے اسے گود میں لیا لیکن اس کو سکون نہ ملا، جب اس کی اصلی ماں نے اسے گود میں لیا تو سکون ملا۔ کسی بندے کو ساری کائنات آغوش رحمت میں لے لے، شفقت میں، ساری دنیا اس پر مہربانی کرے، لیکن میں اگر ناراض رہوں گا تو اس کا چلانا بند نہیں ہوگا، شور غل اور پریشانی نہیں بند ہو سکتی۔ جب میری رحمت اس کو گود میں لے گی، میں حقیقی اللہ ہوں، حقیقی مالک ہوں، حقیقی رب ہوں، تو جب میں کسی بندے کو اپنے آغوش رحمت میں لوں گا تب سکون ملے گا تمہیں۔ ساری دنیا کے امریکہ، روس، جاپان، تمام دنیا کے لوگ تمہیں گود میں اٹھا لیں مگر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ کیا عمدہ شعر خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، نگاہ اقربا بدلی، خواجہ صاحب کا شعر، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ کی نظر بدلی، ساری دنیا میں ذلت پریشانی۔ تو یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ سکون، جنگل میں سکون ہے، دریاؤں کے کنارے سکون ہے، ببول کیکر کے درخت جہاں کی کانٹے بچھے ہوئے ہیں وہاں بھی آپ پھٹے ہوئے ٹاٹ میں اگر لیٹ جائیں اور محبت سے اللہ کہیں تو وہاں بھی خدا سکون دینے پر قادر ہے۔ کانٹوں میں چاروں طرف کانٹے ہیں اور پھٹا ہوا بورا ہے، اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ چاہے تو آپ کو ایسا سکون دے دے، وہاں اللہ اپنی نام میں وہ مٹھاس دے دے کہ سلاطین ہفت اقلیم اس مٹھاس سے واقف نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ ناراض ہوں تو ایئر کنڈیشن میں، مخمل کے گدوں میں، اور شامی کباب و پراٹھوں میں، ساری دنیا کی نعمتوں میں، اور دل ہوگا کہ بس بے چین و پریشان ہوگا۔ جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی بس تو پھر ہر وقت میں یہی فکر ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہوتا رہے تجویز فنا کر دو۔ سب پریشانیوں کی جڑ تجویز ہے۔ بندہ ہو کر خدا رہنا چاہتا ہے کہ میری بیوی یوں ہونی چاہیے، میرا بیٹا یوں ہونا چاہیے، میری تجارت یوں ہونی چاہیے، میرا مکان ایسا ہونا چاہیے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو اللہ دے دے تمہاری کوشش تدبیر سے، بس وہی سمجھ لو یہ میرا ہے اور یہی میرے لیے مفید ہے۔ جیسے کہ ماں اپنے بچے کو اگر سوکھی روٹی کھلا دے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ یہی اس وقت مناسب ہے۔
اگر وہ کھچڑی کھلا دے تو سمجھ لو پیچیس لگی ہوئی اس لیے کباب نہیں دے رہی. تجویز کو فنا کر دیجیے. تسلیم کی برکت سے انشاءاللہ سکون کی زندگی مل جائے گا. تو تسلیم جس حالت میں اللہ رکھے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا اور فرمایا اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حضرت کہیں غلاموں کا نام ہوتا ہے؟ جس نام سے آپ مالک پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. پھر حضرت خواجہ حسن بصری کون ہے یہ خواجہ حسن بصری وہ تابعی ہیں جن کو حضرت انس جیسا صحابی کہتا تھا یا مولانا الحسن. ایک صحابی ایک تابعی کو اس طریقے سے بلاتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے بلاتے تھے ان کو یا مولانا الحسن، اے میرے سردار حسن. معمولی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کچھ کھجور کھا کر لعاب دہن ملا کر ان کے جب پیدا ہوئے تھے منہ میں ڈالا تھا، کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اہلیہ ام سلمہ کی خادمہ تھیں، اور حضرت ام سلمہ کا دودھ ان کے منہ میں ڈالا ہوا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دو دعائیں دی تھیں. اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس. اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما، سمجھ، دین کی سمجھ، اور اسے مخلوق میں اپنی محبوب بنا دے. اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس. دو دعا حضرت عمر کی دعا ملی. اب سوچیے جس وقت بیان کرتے تھے تاریخ میں ہے کہ جس وقت ان کا آواز ہوتا تھا تو لوگوں کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی دوزخ و جنت دیکھ کر آ رہے ہیں. کانما رأى الآخرہ ورأى الجنت والنار، گویا کہ آخرت دیکھ کر آ رہے ہیں. فبکا و آپ کا خود روتے تھے، رلا دیتے تھے. یہ خواجہ حسن بصری ان کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. اس غلام سے پوچھا کہ اے غلام کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا حضور کہیں غلام کا کوئی نام ہوتا ہے؟ مالک جس نام سے پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. پھر خواجہ حسن نے فرمایا کہ اے شخص تو کیا کھائے گا؟ تیرا کھانے کا کیا ذوق ہے؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی ذوق نہیں ہوتا، مالک جو کھلا دے وہی اس کی خوراک ہوتی ہے. پھر پوچھا کہ تو کیا پہنتا ہے؟ تیرا پہننے کا کیا شوق ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو لباس مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. خواجہ حسن بصری بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو فرمایا کہ تجھ کو آزاد کرتا ہوں. پوچھا اس غلام نے کس خوشی میں آزاد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی غلامی سکھا دی، تو نے مجھے اللہ کا بندہ بننا سکھا دیا کہ جو اللہ کھلا دے، جو پہنا دے اور جس طرح سے رکھے راضی رہو. ورنہ یہ تیری باتوں سے میں نے اللہ کی بندگی سیکھ لی، اتنا بڑا سبق ملا تجھ سے، لہذا تجھے آزاد کرتا ہوں اس خوشی. جتنی پریشانیاں ہم لوگوں کو ہیں یہ سب ہماری تجویزات کی وجہ سے ہیں. تجویز کرنا بندگی کے خلاف ہے. دعا تو مانگنا جائز ہے مگر تجویز جائز نہیں. دعا مانگو پھر راضی رہو اس بات پر کہ اگر خدا نے نہ قبول کیا تو بھی راضی رہوں گا. قلب میں یہ کیفیت رہے دعا کے وقت میں بھی، یا اللہ آپ دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اچھا کر خوب مانگیے، مگر ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی رہے کہ اگر خدا تعالیٰ کسی حکمت و مصلحت سے اگر یہ چیز ہم کو نہیں ملتی نہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرمائیں گے. ایک بچہ اسکوٹر مانگتا ہے، باپ کہتا نہیں دیں گے. اس کے بعد کار خرید کے نہیں دے دیا ٹوٹا. بولو مانگی ہوئی چیز نہیں ملی لیکن کیا بڑھیا چیز مل گئی تو اس کو گھاٹے میں ہے. یہ لڑکا گھاٹے میں نہیں، بہت مزے میں. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ بعضی چیزوں کو مانگتے نہیں دیتے مگر اس سے بہتر چیز دنیا میں دے دیتے ہیں. یا پھر اگر اس کے لیے دنیا مضر ہے کوئی چیز، وہ چیز جو مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے نام کی اور عبادت کی مٹھاس دے دیں گے. اس کے بدلے میں 2 رکعت نماز ایسی پڑھوا دیں گے کہ مزے آ جائیں گے. بادشاہت بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر خطا اور گناہ کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے رونا شروع کرو. اللہ ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے. اس دوری کو حضوری میں تبدیل کروا لو استغفار سے، ربنا ظلمنا سے. میں مولانا کا وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ چوں برارن از پشیمانی یعنی جب پشیمانی سے گنہگار روتے ہیں تو عرش لرزت از انین المذنبین، تو عرش ہلنے لگتا ہے، اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، کپ کپی آ جاتی ہے عرش میں، عرش الہی ہل جاتا ہے نالے گنہگاراں سے. اللہ اللہ کیا مولانا
دوستوں معرومی کی قدر کرو. بہت بڑے شخص ہیں یہ، بہت بڑے شخص ہیں. عرش لرزت ازانین المذنبین، اس کا ترجمہ حکیم الامت نے جو کیا ہے کہ نالے گنہگاراں سے عرش الہی کانپنے ہل جاتا ہے. اچھا، آنچنا لرزت، اس طرح سے لرزہ کانپتا ہے وہ عرش. آنچنا لرزت کی مادر برولد، کہ جس طرح ماں اپنے بچے پر شفقت سے بچہ چیخ کر کے چلا اٹھے زور سے، ماں گھبرا کر کے ایک دم سے اس کا کلیرا ہلنے لگتا ہے. آنچنا لرزت کی مادر برولد، گوششاں گیرت ببالا نی کشب، اس بچے کو فوراً ماں دوڑ کر کے اس کو جلدی سے گود میں لے لیتی ہے. گوششاں گیرت ببالا، اس کو اٹھا لیتی ہے گود میں. تو جب بندہ گنہگار جو دور تھا گناہوں کی وجہ سے، جب رونا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے گود میں اٹھا کر عرش تک پہنچاتی ہے. ابھی تو اتنا نالائق تھا اور ذرا سی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. تم نے یہ تو دیکھا کہ شاہزادہ گٹر میں گرا ہوا ہے، مگر یہ نہ دیکھا کہ شاہی لباس دوسرا عطا ہوا ہے اور شاہی محل میں اس کو نہلا بھی دیا گیا. شاہ کی نظر کرم اس پر ہے، سمجھاؤ جی. اچھا، یہ بھی نہ سوچو کہ اس کے ہاں لباس کی کمی ہے، بے شمار لباس ہے، بے شمار لباس. اچھا، وہ والا سنا دو ان کو بیچ میں، تو مثنوی کا درد نہیں ہوگا. اور اس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. راوی کے اتنا عظیم و شان راوی ہیں اس کے کہ جو پورے صحابہ میں صرف 2 صحابی ایسے ہیں جن کو یہ مقام عطا ہوا. حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ ولی الدین نے اسماء الرجال میں لکھا. بھئی جگہ نہ ہو تو اور آگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا بڑھ جاؤ اور آگے آ جاؤ. بس ابھی اس کو ایسے رہنے دو. سنا بھائی، آپ ادھر آ جائیے بس، کیونکہ اس وقت میں مشغولیت سے پھر دل میں مضمون بڑھ جاتا ہے. جب دین کی بات ہو رہی ہو تو وہ آپریشن روم ہوتا ہے، وہاں ہارن بجانا بھی جائز نہیں. جب آپریشن ہوتا ہے، بولیے ہارن بجانا ممنوع ہے یا نہیں؟ تو جب اللہ کی باتیں پیش کی جا رہی ہوں اور روح کی سے محبت کے کینسر کا آپریشن ہو رہا ہو، دنیا کی محبت کا، دنیا کی محبت کا، اللہ کی محبت کا بیان ہو رہا ہو، اس وقت میں کتنی خاموشی ہونی چاہیے. سوچو اس کو. دروازہ بھی ہل جاتا ہے تو میرا دل ہل جاتا ہے، مجبور ہوں کیا کروں، ورنہ بہت خاموشی چاہیے اس کے لیے، کیونکہ مضامین اپنے اختیاری نہیں ہے. یہ اگر ذرا سا ہو جاتا ہے تو بس سمجھ لو تار ہل گیا. تار ہل گیا تو ریڈیو میں آواز وہاں سے اس کا سوئی ادھر سے ہو گئی، آواز آنی بند ہو جائے گی. اس لیے اس کی سوئی وہاں ملا کر رکھنی پڑتی تاکہ وہاں سے مضمون آتا رہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے راوی چونکہ سعد بن ابی وقاص ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی قطعی بشارت دی گئی تھی. حضور نے فرمایا تھا قطعی جنتی ہے سعد بن ابی وقاص، اور ان کا تیر و کمان مدینے میں ابھی موجود ہے، ابھی موجود ہے. اور سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ انا اول من رمى السهم في سبيل اللہ، میں پہلا مسلمان ہوں جس نے پہلا تیر خدا کی راہ میں چلایا. اس صحابی کو شرف حاصل ہے. سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے خدا کے نام پر اور کافروں کے مقابلے میں سب سے پہلا تیر چلایا اسلام میں. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو 2 دعا دی، اللہم سدد سہمہ، اے اللہ سعد بن وقاص کا تیر کا نشانہ صحیح کر دے، وَأَجِبْ دعوتہ، اور ان کی دعا کو قبول کر لیا کیجیے. ہمیشہ مستجاب الدعوات مشہور تھے صحابہ میں، ان کی دعا کے بارے میں مستجاب الدعوات مشہور تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جنگ گرم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ارم یا سعد، اے سعد بن ابی وقاص تو تیر چلا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. سید الانبیاء کا یہ کلمہ سوائے سعد بن ابی وقاص اور زبیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابی، کسی سے آپ نے نہیں فرمایا کہ نبی ہو کر یہ فرمائے امتی سے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. یہ مقام صرف 2 صحابہ کو حاصل ہے. جس کو دیکھنا ہو اسماء الرجال میں دیکھ لو حالات میں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے ارم یا سعد، اے سعد بن ابی وقاص تم تیر چلاؤ، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. یہ سید الانبیاء نے فرمایا. اتنے بڑے صحابی کی روایت پیش کر رہا ہوں. اور تیر و کمان جب مدینے جانا ہو معلم سے پوچھ کر کے دیکھ لینا، ان کا محفوظ ہے. وہ یہ عبارت بھی حدیث کی نقل ہے وہاں. تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابکو، رو، گناہ کے معافی مانگنے میں ابکو، بکا اختیار کرو، رونا اختیار کرو. یہ ہے رونے کا حکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مانگا؟ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک عینین حتالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے جو بارش کی طرح رو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں بارش کی طرح رونا؟ جونپور کے مشاعرے میں ایک نوجوان لڑکے نے کہا تھا، مصرع طرح جو دیا گیا تھا یہ تھا، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے. اس نوجوان لڑکے نے جو دوسرا مصرع اس پر لگایا بند کا، اتنی نظر لگی، ایسی نظر لگی، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب سمجھو کتنا شاندار مصرع لگائے گا یہ، جس پر اتنی گہری نظر لگ جائے گی. اس نے مصرع اس پر کیا فٹ کیا؟ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل اشک. اللہ اتنا رونا نصیب ہو کہ میں اسی آنسو میں بہ کے آپ تک پہنچ جاؤں. اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یہ ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہم انی اسألک عینین حتالتین، اللہ میں آپ سے ایسی دو آنکھیں مانگتا ہوں جو بارش کر رہی ہوں آنسوؤں کی. اللہم انی اسألک عینین حتالتین تسقیان القلب، جو دل کو سیراب کر دیں. معلوم ہوا اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں ایک آنسو جو نکلتا ہے وہ دل کی کھیتی کو ہرا بھرا ایمان کو کر دیتا ہے. آپ اپنی کھیتیوں میں تو پانی دینا جانتے ہو دوستو، کھیتی والے بھی یہاں ہیں، زمیندار لوگ بھی بیٹھے ہیں اس میں، لیکن خدا کے لیے اپنے قلب کی کھیتیوں پر بھی پانی گراؤ. حضور کے الفاظ نبوت بتا رہے ہیں تسقیان القلب، کہ جس سے دل سیراب ہو جائے بے ضرور بھی دم ہے اس آنسوؤں کی بہنے سے. قبل ان تکون الدموع دما والاظراف جمرا، قبل اس کے کہ یہ آنسو خون ہو جائیں گے. دوزخ میں رونا چاہے گا خون بہے گا، آنسو نہیں خشک ہو جائیں گے اور انگارے ہو جائیں گے داغ. تو اس لیے اس سے پہلے آپ نے یہ دعا کی. تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آنسو دعا میں، معافی مانگنے میں، استغفار کرنے میں اللہ سے رو. ابکو فإن لم تبکو، اور اگر رونا نہ آئے فتباکو، تو رونے والوں کی شکل بنا لو. دیکھا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے. ابکو، رو. حضور فرمایا رو، رونے سے کام بنے گا. تمہارے بابا کا کام جائے سے بنا، بچہ لوگوں کا بھی کام اسی سے بنے گا. بابا آدم علیہ السلام کا کام کائے سے بنا تھا بتاؤ؟ رونے سے کام بنا تھا. اتنا روئے تھے کہ تمام خطا ہوتا سب ختم اور تاج نبوت رکھ دیا اللہ نے. یہ وہ چیز ہے رونا کہ جو ابدیت پر ہیں صرف خطائیں معاف نہیں کراتی، انعام بھی دلا دیتی ہے. گریہ وزاری، استغفار اور ندامت کے آنسو ہیں وہ کیمیا ہیں جو صرف خطا معاف نہیں کراتی بلکہ انعام ولایت سے نوازتی ہے. نبوت تو نہیں ملے گی، انعام ولایت دلا دے گی، آپ کو ولی اللہ بنا دے گی. یہ تو ابکو فإن لم تبکو، اگر رونا نہ آئے تو کیا کرو؟ ہو سکتا ہے بعض وقت میں تو فتباکو، لفظ کاف پر زبر ہے. ہاں تمباکو نہیں ہے جو لوگ تماکو کے وزن پر پڑھتے ہیں، اس کو تماکو، تباکو. یہ تو بتکلف رو، رونے کی شکل بنا. تو یہی عرض کرتا ہوں کہ 2 رکعت روزانہ صلاۃ توبہ پڑھ لو، روز کا روز کپڑے صاف کر لو. زیادہ گندے ہو جانے کے بعد پھر صفائی مشکل ہو جاتی ہے. سمجھا؟ یہ بھی ایک ہوشیار لوگوں کا جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی نصیحت یہ کہ روز کا روز 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو. اگر وتر سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لے اور 2 رکعت صلاۃ حاجت، توبہ پڑھ کر گناہوں کی معافی مانگ لے، حاجت پڑھ کر اپنی اصلاح مانگ لے اور خدا سے خدا کو مانگ لے. بہت چیزیں مانگتے ہیں دنیا والے، مگر کبھی اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگو. مانگتے تو بہت کچھ ہو، لیکن جس نے خدا کو نہ مانگا اس نے کچھ نہیں جانا. فانی چیز مانگ لی خالی. جب آپ جانتے ہیں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ محمود نے اپنے دربار میں کہا کہ بھئی جو چیز جہاں جس کا ہاتھ لگ جائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا. کنیزیں رکھ دی، جوہر رکھ دی، موتی رکھ دیے، سونا رکھ دیا، چاندی رکھ دیا اور تمام دولت کی بہت سی چیزیں رکھ دی. اب جناب وزیروں کے منہ میں لالچ آ گئی. کوئی موتی لے رہا ہے، کوئی لڑکی لے رہا ہے، کوئی ریاست لے رہا ہے، کوئی زمینداری لے رہا ہے، کوئی کمشنری لے رہا ہے، کوئی وزارت کی کرسی لے رہا ہے. محمود عاشق اس کا ایاز جو غلام تھا وہ سیدھے اٹھا، اس نے کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں کی، جا کے شاہ محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا.
اور کہا آج آپ کا اعلان ہے کہ جو جہاں ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہوگا. ایسا آج سے تو میرا ہے، اور اگر تو میرا ہے تو سلطنت تیری میری ہے. یہ جن لوگوں نے وزارت کی کرسیوں پر ہاتھ رکھا ہے یہ میرے جوتے پر پالش کریں گے جب تو ناراض ہوگا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ تعالیٰ دنیا میں رہ کر یہی بڑی عظیم الشان بندے کے لیے دولت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لے. کیونکہ اور چیزیں تو چھوڑ کر جائیں گے آپ، لیکن اللہ نہیں چھوٹے گا. زمینداری تو چھوٹے گی، مکان اور بنگلے چھوٹیں گے، کار بھی چھوٹے گی، نوٹ کی گڈیاں چھوٹیں گی، بیوی بچے چھوٹیں گے، لیکن اور تنہا جائیں گے. سلام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تنہا جائیں گے قبر میں، لیکن ایک دولت لے کے جائیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور زمین کے اوپر جو کچھ ان کا نام لیا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اور ان کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ سب بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے، مغلیہ خاندان کے سلاطین بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہوں کو خطاب کر کے ایک ملا شعر سنا رہا، سنو. وہ معمولی ملا نہیں تھا. دیکھو بھائی، مولوی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. گھر سے داڑھی بڑھائی تو نے سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. اللہ والے وہ مولانا لوگ اور ہیں. فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا کہ دل دارم جواہر پارے عشق سے تحویلش، اے مغلیہ خاندان کے بادشاہ ہو، ولی اللہ دہلوی اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے. اس دل میں اللہ کی محبت کے جواہرات ہیں کہ دارت زیر گردوں امید سامانے کی مندارم، آسمان کے نیچے مجھ سے کوئی بڑا رئیس ہو تو آئے مقابلے میں، کیونکہ تم اپنی سلطنت کے تخت و تاج چھوڑ کر جاؤ گے. ولی اللہ اپنے خدا کی دولت محبت کی ساتھ لے جائے. اس وقت پتہ چل جائے گا کون امیر ہے کون غریب ہے. تو اگر وطر کی نماز سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے تو گناہ کی معافی بھی ہو جائے گی، ساتھ ساتھ اپنی ضروریات بھی مانگ لے. مگر یہ ضرور مانگے کہ اے خدا میری اصلاح کر دے اور مجھے تو اللہ والا بنا دے. تو یہی 4 رکعت جو ہے یہ صلاۃ تہجد بھی ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وطر سے پہلے جو نفل بھی پڑھی جائے گی سب تہجد میں شامل ہو جائے گی، چاہے وہ توبہ کی نیت سے ہو یا چاہے حاجت کی نیت ہو، وہ آٹومیٹک ہو جائے گی تہجد. کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء، فرض عشاء کے بعد جو نفل پڑھی جاتی ہے وہ سب تہجد میں شمار ہو گئی. قیامت کے دن مفت میں تہجد گزار ہو گئے اور ساتھ ساتھ اپنی گناہ کی معافی بھی ہو گئی اور جتنی حاجتیں ہوں اللہ سے مانگ لیا. اور دیکھو نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. سمجھا؟ تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بندے کا تعلق بھی قوی ہوتا ہے، بہت قوی تعلق ہوتا ہے. دیکھو بچہ جب تک ابا سے مانگتا رہتا ہے، جب تک ابا سے تعلق اس کا قوی ہوتا ہے، اور جب بیٹا بہت بڑا مالدار ہو گیا، مستغنی ہو گیا تو 7 سال بھر نہیں آتا. پھر عید بقرعید کبھی آ گیا تو بڑا شکریہ ہے باز نہیں. اور جب تک وہ محتاج رہتا ہے اپنے باپ کا، جب دیکھو گھوم کے ابا وہ مجھے ٹافی لینی ہے، پھر کہتا ابا کی فیس دینی ہے اسکول کی، ابا کپڑے نہیں ہیں، اب دیکھو جب دیکھو ابا ہی ابا ہے. تو دوستو ربا ہی ربا کی رٹ لگائے رہو، مانگنے کی عادت ڈالو، اس سے بڑا تعلق بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بے حد تعلق بڑھتا ہے مانگنے سے. دیر تک مانگتے رہو. سنت ہے کہ ایک چیز کو 3 دفعے مانگو. اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں تو کم سے کم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں، مگر کم سے کم 3 دفعے کہو اللہ مجھے تندرستی دے، یا اللہ مجھے تندرستی دے، یا اللہ مجھے 3 دفعے کہنا بھی سنت ہے. ایک سنت دعا سن لو. تو یہ تھوڑا سا تفسیر حدیث اور درس مثنوی کا سبق ہو گیا. اب آپ وہ نکالیے وہ اس کی امروہہ والے دوست کی نعت جس کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا. ہم بھی بے بس نہیں، بے سارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے.
راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام ان کا جہاں ہی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں ہی کیا جائے گا نور ہی نور سے دلوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاج آنسو چھلک جائیں گے دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاج آنسو چھلک جائیں گے ان کے چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو ایک بار
کل جب یہ اجازت ملی ہم یہی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. کے عشق میں جو خود سے بیگانے نہیں ہوتے نبی کے عشق میں جو خود سے بیگانے نہیں ہوتے بنے پھرتے ہیں دیوانے وہ دیوانے نہیں ہوتے. بناوٹی دیوانے پھر پڑی تو بڑی بہت عمدہ شعر ہے ماشاء اللہ. آج پتہ چلا کچھ بناوٹی دیوانے بھی ہوتے. نبی کے عشق میں جو خود سے پلاتے ہیں ماشاء اللہ جنہیں خود ساقی محفل نگاہوں سے پلاتے ہیں نگاہوں سے پلاتے ہیں. کسی منزل میں بھی غافل وہ مستانے نہیں ہوتے. جمال روئے محبوب خدا وہ شمع ہے جس پر جمال روئے محبوب خدا وہ شمع ہے جس پر فرشتے ہوتے ہیں قربان پروانے نہیں ہوتے. فرشتے ہوتے ہیں قربان پروانے نہیں ہوتے. نبی کو دیکھنے والے دو عالم جان لیتے ہیں. نبی کو دیکھنے والے دو عالم جان لیتے ہیں کہ فرزانے بھی ان سے بڑھ کے فرزانے نہیں ہوتے کہ فرزانے بھی ان سے بڑھ کے فرزانے نہیں ہوتے. جنہیں راہ بر میسر ہو وہ کیوں بھٹکیں گے دنیا میں. جنہیں راہ بر میسر ہو وہ کیوں بھٹکیں گے دنیا میں. خدا کے ڈھونڈنے والے تو دیوانے نہیں ہوتے. خدا کے ڈھونڈنے والے تو دیوانے نہیں ہوتے. خلوص دل کی دولت چاہیے سرکار کو عاشق. خلوص دل کی دولت چاہیے سرکار کو عاشق کہ اس دربار میں دولت کے نذرانے نہیں ہوتے. بنے پھرتے ہیں دیوانے وہ دیوانے نہیں ہوتے. آپ نے ماشاء اللہ آخر میں گرم کر دیا ہے.
ایسے یاد کیا اس کو یاد کریں گے اچھی بات انشاءاللہ. سے جو چھلک جاتے ہیں فلک پر وہی اختر ہو کر. اختر مانے ستارے کے ہیں, یعنی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آسمان پر انہی کو ستارہ بنا دیتے ہیں. یہ میرا شعر ہے دونوں, اس لیے بتا دیا. اچھا بھائی, دعا سے پہلے 2-3 منٹ ایک بات عرض کرنی ہے تاکہ مجلس کا اختتام جو ہو وہ کسی ایسے نفع بخش کام پر ہو کہ جو آپ اپنے ساتھ لے جائیں. پیٹرول آپ نے لے لیا مگر کچھ کام بھی کرنا چاہیے اس کار کو. پیٹرول تو لے لیا آپ نے, دل گرم ہو گیا اللہ کی محبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, لیکن اگر اس سے کچھ کام نہ لیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ یہ کچھ آدمی پھر ختم ہو جاتا ہے. مجلس کا جو گرمی ہوتی ہے اس کی مثال ایسی دی ہے بزرگوں نے کہ جیسے سردی میں کوئی کچھ آگ جلا کر تاپ لے, لیکن جب وہ آگ سے دور ہوگا پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لہذا ضرورت اس کی ہے کہ مجلس کی گرمی کو باقی رکھنے کے لیے, آگ کی گرمی کو باقی رکھنے کے لیے کسی طبیب سے کوئی کشتہ بھی مانگ لے جو آپ کو سرد ہواؤں میں بھی جہاں آگ بھی نہ ہو وہاں بھی گرم رکھے, اور وہ کشتہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز طاقت کی دنیا میں نہیں ہے. لہذا ایک ذکر لا الہ الا اللہ کا اور 300 مرتبہ درود شریف. محدثین نے لکھا ہے کہ جو 300 مرتبہ پڑھ لے گا درود شریف روزانہ, صلی اللہ علی النبی الامی, منقول حدیث کی روایت ہے, مختصر بھی ہے جلد بھی ہو جائے گا. صلی اللہ علی النبی الامی, رحمت نازل فرمائے اللہ ہمارے نبی امی پر, یا صلی اللہ علی النبی الکریم, صلی اللہ علی النبی الامی منقول ہے. اور اگر کسی کو اللہ ہمت دے تو چلو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھ لیں. مختصر اس لیے کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کے پاس وقت نہیں, کسی کو ہوتا ہے کہ ذرا مختصر کام ہو جاتا ہے, ہم لوگ ضعیف ہیں کمزور ہیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی 300 مرتبہ جو درود شریف روزانہ پڑھ لے تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہوگا اور قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اس درود کے پڑھنے سے. اور ہر درود پر 10 نیکیاں, 10 گناہ کا معاف ہونا, 10 نیکیاں کا ملنا, اور اللہ تعالی کی 10 رحمتیں ملنا. لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کو کم سے کم بتلا رہا ہوں کہ 5 تسبیح روزانہ پڑھ لیجیے. اس کے لیے نہ تو بیت ہونے کی قید ہے, بیت ہونا برکت کی چیز ہے اور بہت ہی, اگر یہ کمال اور فوائد کی چیز نہ ہوتی تو ہمارے اکابر کیوں ہوتے. لیکن بعض لوگ بغیر اس کے سمجھتے ہیں ذکر کے لیے لائسنس سے بیت ہونا, وہ ذکر ہی نہیں کرتے. تو جو حدیث کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری امت کو عطا فرما دیا. لا الہ الا اللہ کے ذکر کا اتنا بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک پلے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے ترازو کے, اور دوسرے پلے پر 7 آسمان 7 زمین 7 آسمان کے رہنے والے فرشتے, تو اس کا وزن بڑھ جائے گا. اتنی بڑی چیز اللہ نے دی, مفت میں دی ہم کو. جس وقت لا الہ الا اللہ کہیے تو سمجھ لیے ہم 7 آسمان اور زمین کے بادشاہ ہو رہے ہیں, سب کچھ مل رہا ہے ہم کو. اور اگر ایک حدیث میں ہے کہ 70,000 دفعے جو پڑھ لے, من قال و من قیل لہو, جو خود پڑھ لے یا اس کے لیے کسی کے لیے پڑھ دیا جائے, دونوں کی بخشش ہو جائے گی, دونوں کی بخشش ہو جائے گی. تو اگر 500 مرتبہ آپ روزانہ پڑھ لیں گے تو 5 مہینے میں 75,000 ہو جائے گا, 70 سے بھی زیادہ. 5ویں مہینے میں آپ جب پورا ہو جائے تو پھر کسی کو بخش دیں, نانا نانی دادا دادی جو بھی ہو, اور کچھ اپنے لیے بھی رکھ چھوڑیں. ایک کوٹا مرقات دل نمبر 3 میں
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم نے مشکات کی شرح میں ایک واقعہ لکھا ہے. لمبا مضمون واضح نہیں کرنا ہے، بس اسی ذکر کے بارے میں اس کو بیان کر دینا ہے تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو. شیخ ابن محی الدین ابن عربی، علامہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی تھی کہ جو 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ثواب جس کو بخش دیا جاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مجھے صحیح اندازہ اس دن چلا، یعنی اس حدیث پر ایمان و یقین میرا اور بڑھ گیا جس دن کہ ایک نوجوان صاحب کشف میرے دسترخوان پر مہمان ہوا اور وہ کھانا کھاتے درمیان میں رونا شروع کر دیا. اس نے شیخ نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ انی ارا امی فی العذاب، میں اپنی ماں کو عذاب میں دیکھ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں. شیخ فرماتے ہیں فوہبت فی باطنی، میں نے اپنے دل میں ہبا کر دیا اس کی ماں کو 70,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب جو ان کا کوٹا بچا تھا، کسی کو دیا نہیں تھا. دل ہی میں اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ میرا 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا جو میں نے ابھی نہیں دیا ہے کسی کو، محفوظ ہے اس کو میں نے اس کی ماں کو دے دیا. دل میں کہا، یعنی ہونٹ نہیں ہلے، ہونٹوں میں حرکت نہیں بھی آنے دی. لیکن وہ لڑکا صاحب کشف ولی اللہ تھا، کم عمری میں ابدال وقت ہو گیا تھا. وہ فوراً زور سے ہنسا، فضحک الشاب، وہ جوان ہنسا. آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں ہنسے؟ تو اس نے کہا انی ارا امی فی حسن المآب، میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. شیخ فرماتے ہیں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فعرفت صحت هذا الحدیث بصحت کشفہ وصحت کشفہ بصحت هذا الحدیث، میں نے پہچان لیا اس حدیث کی صحت کو اس کے کشف کی صحت سے، اور اس کے کشف کا صحیح ہونا اس حدیث کے صحیح ہونے سے پہچان کہ اس کا کشف صحیح ہے. تو میرے دوستو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے یہ آپ کی مغفرت کا، آپ کے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور ساتھ ساتھ غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ سے جوڑتا رہے گا. لا الہ غیر اللہ سے کاٹتا رہے گا اور اللہ اللہ سے جوڑتا رہے گا. علامہ مولانا بدر العالم رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ کے مصنف، ان کی قبر وہاں ہے مدینہ شریف میں، فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ لا الہ ایسی تلوار ہے جو ساتوں آسمان پار کر کے عرش تک جاتی ہے، اور عرش کو پار کرتی اگر عرش میں جلوہ اللہ کا نہ پاتی، لیکن وہاں سے لوٹ آتی ہے خدا کے تجلیات کی وجہ سے، ورنہ یہ عرش کو بھی پار کر جاتی. نظر وہ ہے جو اس کونوں مکان سے پار کر جائے مگر جب روئے تابوں پر پڑے بیکار ہو جائے. وہاں سے واپس آتی ہے اللہ کو لے کر. لا الہ سے غیر اللہ کی نفی کیجیے. جب کہیے لا الہ تو سمجھے قلب غیر اللہ سے کٹ گیا. ایک دن تو کٹنا ہے ہی ہے، زندگی میں کٹ جائیے، دل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے نہیں کہ آپ بھاگ جائیں تھر پار کرنے، نہیں، جسم سے بال بچوں میں رہیں، دکان میں رہیں، مگر قلب کے اعتبار سے، قالب کے اعتبار سے تو شہر میں رہیں، بستی میں رہیں، ماں باپ بال بچوں کا حق ادا کریں، لیکن قلب کے اعتبار سے آپ سب سے کٹے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں. دل دست بکار اور دل بیار، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے. اللہ والوں کی شان میں اختر کا یہ شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. سمجھا؟ تو لا الہ سے غیر اللہ کی نفی کیجیے، اللہ سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سے نور ایک ستون کی شکل میں میرے قلب میں آ رہا ہے، اور درمیان میں 8-10 دفعے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ گئے. انشاءاللہ 5 تصویر روزانہ آرام سے ہو جائے گا. 20 منٹ لگیں گے، مشکل سے 25 منٹ. جو خدا 1440 گھنٹہ روزانہ دے رہا ہے آپ کو، 1440 منٹ 24 گھنٹہ روزانہ جینے کو دے رہا ہے. 1 گھنٹے میں 60 منٹ، 24 گھنٹے کو 60 منٹ سے ضرب کرو، 1440 منٹ بنتے ہیں. تو جو آپ کو 1440 منٹ حیات اور زندگی دیتا ہے، کیا آپ 25 منٹ اس کو نہیں دے سکتے؟ اس کا حق بہت زیادہ ہے. 40 منٹ خالی 1400 چلو اپنے لیے رکھ لو. تھوڑی دیر تصویر لے کر بیٹھ جاؤ، خدا تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے کی اور خدا تعالیٰ کے ساتھ رہنے کی اور ان کے ساتھ دن گزارنے کی ابھی سے مشق کرو، کیونکہ زمین کے نیچے انہی سے پالا پڑے گا. جن کے پاس بہت رہنا ہے ان سے زیادہ دوستی ابھی سے شروع کر دو. سمجھاؤ نہیں؟
بس ایک تو یہ بتا دیا آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر، 5 تسبیح، ساری دنیا کی چیز کی درستی ہم کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کو صحیح نہ کریں، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے۔ قرآن کے 4 حق بیان کیے حکیم الامت نے، عظمت، محبت، اور احکام کی مطابقت اور تلاوت مع صحت، 4 حق ہیں قرآن کے۔ اس کی عظمت ہو کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، محبت